بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر کچھ تقریروں کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ وہ تقریریں ہمارے ملک کے انتہائی مقبول مزاح نگار، ایک بہترین لکھاری، ایک الفاظ کے لفظوں کو اپنا غلام بنانے والے لکھاری، آپ اس طرح کہہ لیجئے، وہ جناب انور مقصود صاحب، انہوں نے لاہور میں جو ایک لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے، پاکستان لٹریچر فیسٹیول، اس میں انہوں نے کچھ تقاریر کی، اور ان کی وہ تقاریر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کرنے لگیں، بہت زیادہ وائرل ہونے لگیں۔ نوجوان نسل خاص طور پر ان کو بڑے جوش اور جذبے اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ سنتی ہے۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اس وقت بھی حال میں جو ہے وہ حال کھچا کھچ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہو، یا کراچی میں اردو کانفرنس ہو، یا اور کوئی بھی قسم کا کوئی لٹریچر فیسٹیول ہو، انور مقصود صاحب جو ہیں وہ پبلک پلر کے طور پر جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ عوام جو ہے وہ ان کو سننے کے لیے آتی ہے، بےتاب ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، کیونکہ یہ مزاح میں جو ہے وہ اس طرح کی تنقید کر جاتے ہیں کہ جو تنقید حقیقت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بالکل ایک حقیقی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ مزاح کے انداز میں اس کو ڈھال کر اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اس کو سمجھ بھی پاتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اس کو سچویشن کے ساتھ ریلیٹ بھی کر پاتا ہے، اور ہر ایک انسان کے لیے جو ہے وہ قابل فہم ہوتی ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، خاص انسان ہو۔ عام انسان اور خاص سے مراد ہے کہ چاہے آپ الجھی ہوئی بات سمجھ سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اگر آپ انور مقصود صاحب کی شاعری یا انور مقصود صاحب جو ہے وہ ان کے مضامین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کچھ ہوا ہے، انہوں نے لاہور فیسٹیول میں ایک تقریر کی ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے بھارتی فلم پٹھان اور پاکستان کے پٹھان یعنی عمران خان کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کچھ دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی آنا شروع ہوا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ دیگر خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں۔ ان میں سب سے پہلی خبر تو جناب یہ ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کی بحالی کے لیے آج سے آن لائن مذاکرات شروع ہوں گے۔ آن لائن مذاکرات کے لیے 170 ارب کے نئے ٹیکس لگا کر 200 ارب سے زیادہ اضافے کے لیے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر لی گئی ہیں۔ منی بجٹ اسمبلی میں پیش کرنے کی بجائے آرڈیننس کی صورت میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ کسان پیکج اور برآمدی شعبے کے لیے سبسڈی ختم کرنے کی منظوری بھی ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے مذاکرات میں پیش رفت سے IMF کو آگاہ کیا جائے گا۔ نئی مہنگائی کی لہر کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو قیمتوں میں ابھی اضافہ ہے یا جو ابھی اس قدر مہنگائی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یقین مانیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ IMF کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، ابھی مذاکرات کے دوران جو ہے وہ اس قسم کی مہنگائی ہو رہی ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ جب یہ ایک مرتبہ ڈیل مکمل ہو جائے گی اور جب پھر اس ڈیل پر عمل درآمد ہوگا، اس وقت پھر دوبارہ ایک مہنگائی کی لہر آئے گی۔ اور یہ IMF کے پاس جو حکومت گئی ہے یہ 5 سالہ پروگرام کے لیے گئی ہے۔ تو اب 5 سالہ پروگرام یعنی کہ جب یعنی سال بعد ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے، ہم اپنی کارکردگی ان کو دکھائیں گے، پیش رفت ہوگی اس میں، تو جب ہم IMF کے پاس جائیں گے تب ملک میں مہنگائی بڑھے گی۔ یعنی یہ اندازہ کر لیجئے کہ چیزیں اس وقت چاہے وہ اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہوں یا اور کسی قسم کی گھریلو استعمال کی چیزیں ہوں، پیٹرول ہو، کوئی بھی چیزیں ہیں جو اس وقت مہنگی ہوئی ہیں، ان کا نیچے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ IMF سے ہو رہے ہیں، اور ہر سال بعد جب بھی ہم ان سے IMF کے قرضے کی قسط لینے جائیں گے وہ ہم سے پہلی کارکردگی پوچھیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ آپ مزید ان چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں۔ تو یعنی چیزیں اب قیمت کے حوالے سے جس سطح پر آ گئی ہیں وہ اس سطح سے اوپر ہی جائیں گی، وہ اس سطح سے نیچے نہیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور اہم خبر ہے، وہ یہ کہ اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکانے کے کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی پروسیکیوٹر کی استدعا مسترد کرتے ہوئے چیئرمین PTI کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کی جانب سے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتھا اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی، جس میں ان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی صحت اجازت نہیں دے رہی کہ اسلام آباد آئیں، ڈاکٹرز نے ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ پروسیکیوٹر نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ہی ہسپتال کی میڈیکل رپورٹ لگا کر عمران خان پیش نہیں ہو رہے۔ شوکت خانم ہسپتال تو کینسر ہسپتال ہے، عمران خان کا مسئلہ الگ ہے۔ عمران خان کی فریکچر کے باعث صرف سوزش ہے۔ عدالت نے عمران خان کو سیڑھیاں چڑھ کر آنے کا نہیں کہا، وہ کچہری کے باہر آئیں، ان کی حاضری لگائی جا سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کی طرف جو ملک میں ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور پورے پاکستانی جو ہیں وہ کافی دیر سے اس ڈیولپمنٹ کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ بہت سی جگہوں سے مطالبہ بھی آ رہا تھا کہ اس معاملے پر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا۔ تو یہ ارشد شریف کیس کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، وہاں پر کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں، نئے انکشافات ایسے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ کیا انکشافات ہوئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ ارشد شریف کے قتل کی تفتیش کرنے والی JIT نے دوسری پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے سربراہ JIT اویس احمد کی سرزنش کی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ہوا یا نہیں، کینیا سے قتل سے متعلق کوئی مواد ملا یا نہیں، کہانیاں نہ سنائیں، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جواب میں JIT کے سربراہ نے کہا کہ ارشد شریف قتل پر کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا، کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی، جس پر جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئے گی، یہ بتائیں کہ مواد کیا جمع ہوا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ارشد شریف کے موبائل اور دیگر سامان کہاں ہیں۔ جواب میں JIT کے سربراہ اویس احمد نے بتایا کہ موبائل اور آئی پیڈ کینیا کے IT ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، ارشد شریف کا باقی سامان موصول ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کے روبرو کہا کہ ارشد شریف پر مقدمات کرانے والوں سے بھی تفتیش ہو رہی ہے، بعض سرکاری افسران کے نام آئے، ان سے بھی تفتیش کی گئی، مقدمات درج کرانے کے پیچھے کون تھا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی بات پر جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ عدالت سے کھیل نہ کھیلیں، پہلا مرحلہ تو یہی تھا جو مکمل نہیں ہو سکا، کیا JIT کینیا اور UAE میں تفریح کرنے گئی تھی؟ تو جناب بیسیکلی یہ ہے کہ JIT کی سرزنش ہوئی ہے ارشد شریف قتل کیس میں۔ اس میں جو نئی بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ آپ کو بتاتے چلیں کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ارشد شریف کا جو موبائل اور آئی پیڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کے پاس ہے، لیکن آج سپریم کورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ ان کا آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ مراد سعید کے پاس نہیں بلکہ جناب وہ کینیا IT ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی سب سے بڑی اور اہم خبر کی طرف کہ انور مقصود صاحب نے عمران خان کے حق میں لاہور میں تقریر کی اور اس کے بعد ان کو دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقریر میں کا لب لباب اور متن کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھارت میں فلم پٹھان نے تمام ریکارڈز جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں، لیکن پاکستان میں پٹھان کے اوپر جو ہیں وہ روزانہ کوئی نہ کوئی مقدمہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو پٹھان ہے وہ اس کو ابھی تو الیکشن لڑنے کی اجازت یا یوں کہہ لیجیے کہ ابھی الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، لیکن آنے والے الیکشن میں اس کی بکنگ جو ہے وہ بھارتی فلم پٹھان سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انور مقصود کو کافی زیادہ دھمکیاں جو ہیں وہ بھی ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دیگر کچھ معاملات بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔